السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج پھر سے ہم پڑھیں گے نامے یعنی خط۔ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نامے یہ پدر یعنی والد کا خط۔ آج ہم پڑھیں گے دوست کا خط۔ تو آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے ہے بنام خدا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ دوست عزیزم سلام علیکم، میرے عزیز دوست السلام علیکم۔ سلام علیکم بھی کہتے ہیں لیکن سلام علیکم زیادہ تر لکھائی میں کہتے ہیں اور لکھائی میں بھی بہت کم کہتے ہیں، زیادہ تر وہاں پہ استعمال ہوتا ہے سلام، لیکن کبھی کبھار سلام علیکم تک بول لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوست السلام علیکم۔ در این چند روز که به سبب بیماری به مدرسه نیامده ای، ان چند دنوں میں کہ تم بیماری کی وجہ سے مدرسے نہیں آئے ہو یا نہیں آ رہے ہو، جای شما خالی است، آپ کی جگہ خالی ہے۔ آپ کی جگہ خالی ہے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ مخصوصاً در 2 ساعت اول که همیشه با علاقه و صمیمیت در کلاس حاضر می شدی۔ 2 ساعت اول یعنی ہر گھنٹے میں ایک کلاس ہوتی ہے۔ 2 ساعت اول یعنی شروع کی 2 کلاسز سے یہ مخصوصاً در 2 ساعت اول یعنی خاص کر شروع کی جو 2 کلاسز ہوتی ہیں ان کلاسز میں ہمیشہ تمہیں یاد کرتا ہوں یا یاد کرتی ہوں۔ با علاقے و صمیمیت در کلاس حاضر می شدی، ہمیشہ اس طرح سے کلاس میں حاضر ہوتے تھے کہ تمہیں کلاس سے محبت اور محبتانہ اور دوستانہ طریقے سے کلاس میں داخل ہوتے تھے۔ با ہم صحبت می کردیم اور ہم ایک ساتھ بات کرتے تھے۔ ہمیں یہ دوستان کلاس سوال می کنند کہ حال شما چطور است، کلاس کے تمام دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ و چه کار می کنی اور کیا کرتے رہتے ہو۔ دوست دارم تو را ببینم، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دیکھوں۔ اما می دانم کہ باید در خانه استراحت کنی، لیکن میں جانتا ہوں کہ ابھی تمہیں گھر میں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ و من نمیخواهم مزاحم تو بشوم، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں زحمت دوں۔ بخاطر درسهای جدید که خوانده ایم ناراحت نباش، تمہارے جانے کے بعد جتنے بھی نئے سبق ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کے لیے تم پریشان نہ ہو۔ ہمیں یہ آنها را در مباحثه برای تو خواهم گفت، وہ سارے درس تمہارے لیے میں مباحثے میں تمہیں پڑھا لوں گا، یعنی میں جب تم آؤ گے تو تمہیں سکھا دوں گا۔ امیدوارم به زودی حالت خوب شود، میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ و دوباره به کلاس بیایی تا ہمیں خوشحال شویم، اور دوبارہ سے صحیح سلامت ہو کے کلاس میں آ جاؤ اور ہم سارے خوش ہو جائیں۔ دوست ہمیشگی تو یعنی تمہارے ہمیشہ کا ساتھی یا مستقبل تک کا ساتھی۔ پھر اس کے بعد ہے امضا، یعنی یہاں پہ آپ لوگ سگنیچر بھی کر سکتے ہیں اپنا۔ یہ تھا ایک مختصر سا نامے دوست کے لیے خط کہ جو آپ لوگ زبان فارسی میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے ایک اور درس کا نام ہے شکایت از ہمسایه یعنی پڑوسی کی شکایت۔ ہمسایہ یعنی ہمسایہ کی شکایت یا پڑوسی کی شکایت۔ درس کو شروع کرتے ہیں۔ شخصی به حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد، ایک شخص رسول اکرم کے پاس آیا۔
وَأَز ہمسایہ شکایت کرد اور اپنے ہمسایہ کی شکایت کرنے لگا کہ مرا اذیت میکند و آسایش را از من گرفته است. شکایت کر کے کہنے لگا کہ ہمسایہ مجھے اذیت دیتا ہے اور میرے تمام سکون کو مجھ سے چھین لیا ہے اس نے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، تحمل کن، برداشت کرو، صبر کرو، بسر و صدا علیہ ہمسایت را نینداز، اور اپنے پڑوسی کے لیے سر و صدا نہ کرو، بلند آواز سے نہ بولو، اسے بدنام نہ کرو. امید است انشاءاللہ روش خود را تغیر دهد. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ پڑوسی اپنے اس طور طریقے کو بدل دے گا، ٹھیک ہو جائے گا. بعد از مدتی آن مرد دوباره آمد. ایک عرصے بعد وہ شخص پھر سے آ گیا. وہ شکایت کرد اور پھر شکایت کرنے لگا. این دفعه نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، تحمل کن. اس دفعہ بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ تحمل کرو، صبر سے کام لو. برای سومین بار آمد و گفت. اب یہ شخص تیسری بار آیا، یعنی ایک عرصہ گزر گیا، اس کے بعد پھر آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، این ہمسایه من دست از روش خویش بر نمیدارد. یہ میرا ہمسایہ اپنی اس عادت سے، اپنے اس طور طریقے سے باز نہیں آ رہا. وہ ہمیشہ موجبات ناراحتی من و خانواده ام را فراہم می سازد، اور یہ ہمیشہ ہمیں تکلیفیں دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. این دفعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود. اس دفعہ رسول اکرم نے اس شخص سے فرمایا، روز جمعے کے رسید برو و اسباب و اساس خودت را بیرون بیاور و سر راه مردم بگذار. وہ رسول اکرم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن جیسے ہی آئے، اس دن تم جاؤ اور جا کے اپنے گھر سے تمہارے جتنے بھی سامان ہیں، تمام سامان کو نکالو روڈ پہ اور لوگوں کے رستے پہ رکھ دو. مردم از تو خواهند پرسید که چرا اسباب و اساس را اینجا ریخته ای. لوگ تم سے جب پوچھیں کہ کیوں اپنا ساز و سامان، اپنے گھر کی چیزیں یہاں رستے پہ تم نے پھینک دیے ہیں، بگو، تو تم اس وقت کہنا، از دست همسایه بد این کار را کرده ام، کیونکہ میرا ہمسایہ برا ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے. و شکایت او را به همه مردم بازگو کن، اور اس کی شکایت تمام لوگوں کے سامنے کر دو. مرد شوقی همین کار را کرد. اس شخص نے اسی کام کو کیا جیسا کہ رسول نے کہا، اس شخص نے گھر جا کے ویسا ہی کیا. ہمسایه آزار کی خیال نمی کرد. پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنین دستور بدهند. پریشان کن پڑوسی نے، پریشانی دینے والے پڑوسی نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ رسول اکرم اس طرح کا حکم دیں گے. وقتی دید که آبرویش در مقابل همه می رود، به خواهش و التماس افتاد. جب اس پڑوسی نے دیکھا کہ اس کی آبرو جو ہے لوگوں کے سامنے ایسے پامال ہو رہی ہے، تب اس شخص نے معذرت خواہی کی. و از آن مرد تقاضا کرد که اساس و وسائل خود را به منزلش برگرداند، اور وہ تکلیف دینے والا پڑوسی اس نے اس شخص سے گزارش کی کہ اپنا سامان اپنے گھر میں لے جاؤ. وہ در ہمان وقت قول داد کہ، اور اسی وقت اس نے وعدہ کیا کہ دیگر باعث آزار و اذیت ہمسایه خود نشود.
کہ آج کے بعد وہ اپنے ہمسایوں کی اس طرح سے اذیت اور تکلیف کا باعث نہیں بنے گا۔ ایک بار پھر سے درس میں ایک لطیفہ آ گیا ہے، تو لطیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جس طرح سے سمجھ آئے آپ لوگ اس طرح سے اپنی اردو میں اس لطیفے کو لکھ کے کمنٹ میں سینڈ کیجیے گا، صحیح، تاکہ پتہ لگے کہ واقعی آپ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ جی تو دیکھیں، معلم استاد نے کہا، اگر بگویم کلاغ پنیر را خورد۔ استاد نے کلاس میں شاگردوں سے کہا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ گدھے نے پنیر کھا لیا، در این جملے مفعول کجاست؟ تو اس جملے میں مفعول کون سا ہوگا؟ شاگرد نے کہا، اجازت ہست آقا۔ استاد، اجازت ہے میں بتاؤں کہ مفعول کہاں ہے؟ تو اجازت ملنے پر کہنے لگا، در شکم کلاغ، گدھے کے پیٹ میں ہے مفعول۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے 2 درس پڑھے اور درس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک لطیفہ بھی پڑھا۔ درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ آگے جا کے دوسرے سبق آ رہے ہیں جو کہ اس موضوع سے الگ ہیں۔ تو آج کی کلاس یہیں تک تھی۔ اگر آج کی کلاس سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔